علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت مبارکباد ہیں میلی کے یہ نوجوان جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے۔ یقیناً جہاں سرکار کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا ذکر یہ حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ نے حدیث قدسی میں اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو تمہارا ذکر بنا دیا، تو جو تمہارا ذکر کرے گا در حقیقت میرا ذکر کرے گا۔ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس بشیرا ونذیرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن۔ یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گلخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ پورا مجمع ایک مرتبہ دل کی عطا گہرائیوں سے درود پاک کا ورد کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے عشق رسول کا جام ہم سنیوں کو پلایا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جو زندگی بھر ناموس رسالت پر پہرا دیتے رہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے باطل کے ایوان میں آخری کیل ٹھونک دیا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہر اٹھنے والے فتنے کا جواب عطا فرمایا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت کہ جب دنیا کے لوگ اس کشمکش میں تھے کہ ہم کہاں جائیں اور کس کی مانے، تب بریلی کے تاجدار نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت کہ سید سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ یہی کوشش کیا کہ لوگوں کے ایمان کو بچایا جائے۔ سید سرکار اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا کہ اے لوگوں، عشق رسول جو ہے وہی حقیقت میں، جس کے سینے میں عشق رسول ہوگا وہی حقیقت میں مومن ہوگا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اپنی بیوی کو جان نہیں کہا، جنہوں نے اپنے رشتہ دار کو جان نہیں کہا، جنہوں نے اپنے کسی لڑکے کو جان نہیں کہا، بلکہ جب عشق رسول نے انگلائی لیا تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا،
جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. آج لوگ کہتے ہیں بریلی کے تاجدار کا ذکر کیوں کرتے ہو. ہم کیوں نہ کریں, ہمیں عشق کا جام اعلیٰ حضرت نے پلایا ہے. اس لیے کہ ایک وقت وہ تھا جب کربلا کی سرزمین پر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی, تب سرکار امام حسین نے اسلام کو بچایا تھا. اور ایک وقت ہندوستان کی سرزمین پر وہ تھا کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تب بریلی کے تاجدار نے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو بچایا تھا. کربلا اور بریلی میں بہت مناسبت ہے. وہاں 72 نفوس قدسیہ تھے اور ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار تھا. تو بریلی کی دھرتی پر تنہا امام احمد تھے اور دوسری طرف 72 گمراہ فرقے تھے. لیکن آپ نے سنا ہوگا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے امام حسین کے نظر عنایت سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کو جواب عطا فرمایا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے دنیا والوں کی پرواہ نہیں کی, بلکہ جب دنیا والوں نے زیادہ ستایا تو مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ, ایک طرف آدائے دین ایک طرف محاسبے, بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں در. اور جب مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے مدد مل گئی تب بریلی کے تاجدار نے فرمایا, کیوں کہوں بے کس بے بس تم پر فدا تم پہ کروڑوں در ہو. تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں در ہو. تو کربلا کی سرزمین پر ایک طرف 72 نفوس قدسیہ تھے اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر جرار تھا. لیکن سرکار امام حسین 22,000 کے لشکر پر غالب آ گئے تھے. کربلا میں بھی تلوار چلی ہے اور بریلی میں بھی تلوار چلی ہے, لیکن کربلا میں تلوار چلی ہے تو لوہے کی تلوار چلی ہے اور بریلی میں تلوار چلی ہے تو قلم کی تلوار چلی ہے. کربلا میں بھی ظالموں کے سر قلم ہوئے ہیں اور بریلی میں بھی ظالموں کے سر قلم ہوئے ہیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ رضا ہے خنجر خونخوار آدھا سے کہہ تو خیر منائے نہ سر کرے, اور اگر سر کریں گے تو رضا کے نیزے کی نار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت اسلام. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے. جب کہا جا رہا تھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک تب بریلی کے تاجدار نے ذہن دیا تھا, یا رسول اللہ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, خالق کل آپ کو مالک کل بنا, دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. جب کہا جا رہا تھا رسول کو پیٹ کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے, تب بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا تھا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بڑا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں در. جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جس کا جب یہ کہا جا رہا تھا رسول تمہیں کچھ عطا نہیں کر سکتے ہیں, جب یہ کہا جا رہا تھا کہ تم رسول کی تعظیم نہ کرو, تب بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا تھا, دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا برے وقت کیجیے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. جب کہا جا رہا تھا سلام نہ پڑھو, تب بریلی کے تاجدار نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا سنیوں پڑھو, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ارم تاجدار حرم, نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. جب بریلی کے تاجدار کے ہم سنیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی اور اتنا پیارا سلام ہم سنیوں کو عطا فرمایا تو ہم نے کہا اے بریلی کے تاجدار ہم سلام بھی پڑھیں گے, آپ نے ہمیں اتنا پیارا سلام عطا فرمایا ہے, ہم یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام. زندہ باد. بہت اچھا ماشاءاللہ. کون بریلی کے تاجدار؟ وہی بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اور اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی طرف جو اپنے سینے میں یہ چار بات لے کے چلے. اور بریلی کے تاجدار نے ذہن کیا دیا ہے, ذہن دیا اے سنیے ایک دن تمہیں مرنا ہے, اور جب قبر میں
تم جاؤ گے تو قبر بہت اندھیری ہوگی، قبر میں تمہیں روشنی کی ضرورت ہوگی، اور قبر میں روشنی تم لائٹ کے ذریعے سے نہیں کر سکتے ہو، قبر میں روشنی تم تمکموں کے ذریعے سے نہیں کر سکتے ہو۔ بریلی کے تاجدار جان دے رہے ہیں، لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سے نیچی چراغ لے کے چلے۔ بریلی کے تاجدار فرما رہے ہیں اے سنی مسلمانوں، ایک دن تمہیں دنیا سے جانا ہے، قبر میں تمہیں روشنی کی ضرورت ہوگی، اور قبر میں روشنی کیسے ہوگی؟ جب تم عشق مصطفیٰ اپنے دل میں بساؤ گے، اور جب تم قبر میں جاؤ گے تو جب تم نبی کے عاشق ہوگے، نبی تمہاری قبر میں تشریف لائیں گے، اور جب نبی تمہاری قبر میں تشریف لائیں گے تمہارے قبر کا عالم یہ ہوگا، حشر تک قبر میں لہرائیں گے، تا حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائیں گے، تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرمائے رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ بہت اچھا، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ وہ بریلی کے تاجدار ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی، جنہوں نے دنیا والوں کی پرواہ نہیں کیا، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں۔ خط میں گالیاں آتے تھے، بریلی کے تاجدار نے کبھی زبان نہیں کھولا، خط میں گالیاں آتے تھے، بریلی کے تاجدار نے کبھی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ بریلی کے تاجدار اپنے بارے میں جواب دینے کے لیے نہیں آئے تھے، نہیں، بلکہ بریلی کے تاجدار ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے، بریلی کے تاجدار دین مصطفیٰ کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک آپ کے چاہنے والے آئے، اور آنے کے بعد جب خط کھول کر کے پڑھا گیا اس میں گالیاں لکھی ہوئی تھی، ان کے تیور گرم ہو گئے، تو بریلی کے تاجدار اندر گئے اور جانے کے بعد ایک خط اور لے کر کے آئے، کہا مولانا اسے کھول کر کے پڑھو۔ جب اسے کھول کر کے پڑھا گیا تو بریلی کے تاجدار نے کہا اس میں ہماری تعریفیں کی گئی ہے، اگر ہم تعریف کرنے والے کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر گالی دینے والوں سے ہمارا کیا سروکار ہے، ہم گالی دینے والے کو کیا کچھ کہیں۔ تو بریلی کے تاجدار نے کبھی اپنی طرف سے اپنے لیے جواب نہیں دیا ہے، بریلی کے تاجدار نے جب جواب دیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس پر پہرا دیا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے جنگ نہیں کی ہے، لیکن بریلی کے تاجدار نے یہ بھی ذہن دیا تھا اے دنیا والے سن لو، احمد رضا کو کہو گے احمد رضا برداشت کر لے گا، احمد رضا کے خاندان کو کہو گے احمد رضا گوارا کر لے گا، لیکن اے دنیا والے سن لو، اگر نبی کی عصمت پر انگلی اٹھائی تو احمد رضا یہ اس کے پاس قلم ہے، تلوار تو نہیں ہے، اگر تلوار ہوتی تو دشمن رسول کا سرکن سے جدا کر دیتا، اب تلوار تو نہیں ہے، یہی قلم ہے، تو احمد رضا اسی قلم کو تلوار بنا لے گا اور اشارت فرمائے گا کہ یہ رضا ہے خنجرے وہ بار برقبار آزا سے کہہ دو خیر منعے میں شر کرے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسی چارہ جوڑی کا بار ہے کہ یہ وار بار سے پار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم حق اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ تو ہم نے اپنی محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تقریر کی، اب اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ آپ کو جگانا بھی تھا اور ہمیں دیکھنا تھا آپ کیسا سنیں گے۔ ہم یہاں آئے ہیں، بہت سمپل تقریر ہوگی، بالکل سمجھانے کے انداز سے۔ آپ لوگ اگر پوری تقریر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم میلاد مصطفیٰ بھی مناتے ہیں اور 11ویں شریف بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کیا دھوکہ؟ قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہ تو میلاد مصطفیٰ کو فرض واجب سنت کہتے ہیں، نہ تو 11ویں شریف کو فرض واجب سنت کہتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب کام ہے، اور مستحب کام کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن،
جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. سبحان اللہ. مستحب کے لیے یہی کافی ہے کہ مسلمان اسے اچھا سمجھیں. اب جو اسے حرام حلال کہہ رہا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے کہ حرام آیا کہاں, حرام لکھا کہاں. اس لیے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے یعنی مباح ہونا ہے. مثال کے طور پر آپ بازار سے شکر خرید کر کے لائے یا بازار سے کپڑا خرید کر کے لائے, اب کیا ہے پتہ نہیں پاک کے ناپاک, پاک کے ناپاک آتا ہے نا وسوسہ. تو اب کپڑا تو آپ دھل لیں گے, پاک کر لیں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ شکر خرید کر کے لائیں, گرم مسالہ خرید کر کے لائیں, مرچ خرید کر کے لائے پسی ہوئی, اس کو آپ کیسے پاک کریں گے؟ دھلیں گے, خراب ہو جائے گا. تو وہ آپ کے حق میں پاک ہے جب تک یہ دلیل نہ قائم ہو جائے کہ وہ ناپاک ہے. اس لیے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے, مباح ہونا ہے, تو ہم تو اسے مستحب کہتے ہیں. دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے بلکہ دلیل تمہارے ذمہ ہے. تم حرام کہتے ہو, ہم اسے کوئی فرض یا واجب نہیں کہتے ہیں. اگر قرآن میں آیا ہوتا تو فرض نہیں ہوتا, حدیث میں آیا ہوتا تو سنت نہیں ہوتا. یہ تمہیں ورغلاتے ہیں. کیا ورغلاتے ہیں؟ کہ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ فاتحہ پر ہے, درود پر. نہیں مسلمانوں, اس پہ جھگڑا ہے ہی نہیں. کوئی سنی مسلمان زندگی بھر فاتحہ نہ کرے سنی رہے گا. جھگڑا جو ہے نا وہ نبی کی گستاخی پر ہے. انہوں نے نبی کی گستاخی کیا ہے, اللہ کی گستاخی کیا ہے. جھگڑا اس بات پہ تمہیں گمراہ کرتے ہیں کہ فاتحہ پہ جھگڑا ہے, درود پہ جھگڑا ہے, سلام, یہ سب تو بعد میں آتی ہے. پہلے ایمان کو ثابت کرو. لیکن الحمدللہ اہل سنت کے پاس دلیلوں کی کمی نہیں ہے. انشاءاللہ میں دکھاؤں گا ثابت ہے کہ ثابت نہیں. آؤ دیکھو, پہلی بات میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے, میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے اور پھر اس کا حکم کیا ہے. پھر یہ جاننا ہے کہ اس کے دلائل کیا ہے نا. میلاد شریف کی حقیقت اتنی ہے کہ ولادت پاک کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے, جو معجزات ظاہر ہوئے وہ بیان کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کیسے پیدا ہوئے تو کون کون سے معجزے ظاہر ہوئے. جب آپ بچپنے کے عالم میں تھے تب کون سا معجزہ ظاہر ہوا, جب آپ چلنے لگے تب کون سا معجزہ ظاہر ہوا. یعنی اللہ کے رسول کی تعریف کرنا یہی میلاد ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, اللہ کے رسول کی تعریف کرنا کیا یہ حرام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی کوئی تعریف کرے تو یہ حرام بات ہے؟ نہیں مسلمانوں, جو اللہ کے رسول کی تعریف نہیں کرے گا پھر وہ کس کی تعریف کرے گا؟ اس لیے کہ ساری چیزیں تو اللہ کے رسول کے صدقے میں بنائی گئی ہیں. ہمیں آنکھ ملی ہے اللہ کے رسول کے صدقے میں, ہمیں جو کچھ ملا ہے, ہمیں جو کچھ نعمتیں ملی ہے سب میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, نہ تو یہ زمین بناتا, نہ تو یہ آسمان بناتا, نہ تو دنیا کی کوئی چیز بناتا. معلوم ہوا جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہے سب میرے آقا کے صدقے میں بنائی گئی ہے. اب بریلی کے تاجدار پکار کر کے کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. بہت اچھا مفتی صاحب, بہت خوب, ماشاءاللہ. اب کیا ہے کہ ہم مستحب سمجھتے ہیں. اب دیکھو قرآن میں اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے. تو عید میلاد النبی کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی کے پیدائش کی خوشی, نبی کے پیدائش کی خوشی. ہم کسی کو گالی دینے نہیں آئے, ہم اپنا مسلک ثابت کریں گے, کسی کو گالی نہیں دیں گے. ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں, ہم قرآن و سنت کی بات کرنے کے لیے آئے. آپ اطمینان رکھیں انشاءاللہ. خوشی کب ہوتی ہے؟ جب کسی کو کوئی نعمت ملے تب خوشی ہوتی ہے, یا کسی کو عذاب سے چھٹکارا ملے تب خوشی ہوتی ہے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اس دن خوشی کا دن کہا گیا جس دن آپ کی قوم نے فرعون کے جادوگروں سے نجات پائی. تو یہاں فرعون کے جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نجات پائی تو وہ خوشی کا دن کہا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 7ویں پارے میں آیا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. اے ہمارے رب تو ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے.
معلوم کیا ہوا؟ خوشی کا دن کب ہوتا ہے؟ جب کسی کو عذاب سے چھٹکارا ملے تب خوشی کا دن ہوتا ہے، یا کسی کو کوئی نعمت ملے تب خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے خوشی کا دن کب تھا؟ جب آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا۔ قرآن نے فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے لیے بھی عید ہو جائے اور ہم سے اگلے اور پچھلے کے لیے بھی عید ہو جائے۔ معلوم ہوا دسترخوان کا نازل ہوگا۔ اگر عید ہو سکتا ہے تو پھر میرے آقا کے جس دن تشریف لائے وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے وہ دن عید ہی نہیں ہے بلکہ تمام عیدوں سے بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے ہم سنی مسلمان اعلان کرتے ہیں نثار تیری چہر پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ کیا ہوتا ہے؟ آقا کی سیرت بیان کی جاتی ہے میلاد النبی میں، یہی تو کی جاتی ہے۔ اب آقا کی سیرت مجمع لگا کر کے کرو یا خالی تنہائی میں کرو یا جلوس نکال کر کے کرو، کہاں سے ناجائز ہو جائے گا آپ بتاؤ مجھے۔ اچھا آگے چلیں۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا۔ آپ 16واں پارہ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ملے گا۔ کیسے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے گریبان میں پھونک ماری، حضرت مریم حاملہ ہوئی اور حضرت مریم کو جب زیادہ درد ہوا تو انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر کیوں نہیں گئی۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کھجور کا درخت جو تھا وہ سوکھا ہوا تھا۔ حضرت مریم کو کہا گیا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تازہ کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم نے کھجور کے درخت کو ہلایا، تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ تو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بالتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد آپ کی ماں نے غذا کیا کھایا، اور جب آپ کی ماں آپ کو لے کر کے چلی، جب آپ کی ماں پر تہمت لگایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے گواہی دی۔ تو انبیاء کرام کا میلاد قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب جب ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں میرے آقا دیکھو پیدا کیسے ہوئے، میرے آقا جب پیدا ہوئے تو معجزات کون کون سے ظاہر ہوئے، میرے آقا پیدا ہوئے تو روشنی ظاہر ہو گئی ہے، میرے آقا پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے اپنی امت کو یاد فرمایا ہے، میرے آقا پیدا ہوئے ہیں معجزات کا ظہور ہونے لگا ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ قرآن کریم میں جب انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے تو پھر یہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا آقا کی میلاد منانا، آقا کا تذکرہ کرنا یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے ہم سنی مسلمان ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے آقا کی میلاد مناتے تھے اور صبح قیامت تک مناتے رہیں گے اور یہ اعلان کرتے رہیں گے خاک ہو جائے اب جل کر مگر ہم بے رضا، جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا۔ واہ اچھا قرآن میں آیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، سبحان اللہ، ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے آقا کون سی نعمت ہے، یہ ہم نہیں بتائیں گے۔ یہ المورد الربیع فی المولد النبوی ملا علی قاری کی ہے، یہ کوئی اعلی حضرت کے زمانے کے نہیں، پہلے کے ہیں۔ ان کی وفات 1014 ہجری میں ہوئی۔ کتنے میں؟ 1014 ہجری میں۔ یہ کیا لکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 80-85 سال سے ہو رہا ہے، 80-85 سال سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ کب سے ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھو درود پاک پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ سلام علیہ آپ کے دربار مقدس کا یہ رتبہ دیکھا، کیا آپ کے دربار مقدس کا یہ رتبہ دیکھا، در پہ دیتے ہوئے جبرائیل کو پہرا دیکھا،
چاندنی رات کی کہتے تھے جناب جابر یا رسول اللہ چاند سے زیادہ ہنسی آپ کا چہرہ دیکھا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں میرے سرکار کو اپنی طرح، میں نے تو ان جیسا عقل کا اندھا نہیں دیکھا۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے والحاصل ان مجیء رسول نعمت جسیمت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ملا علی قاری کہہ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن فرعون کے جادوگروں سے نجات بخشا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، پھر آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا جس دن کوئی چھٹکارا ملے مصیبت سے یا نعمت ملے تو اس کی یاد منانی چاہیے، اور اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہر انسان کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہے، ہر انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وہ شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں گھٹے کی بڑھیں، تو دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ گھٹ جائے، بلکہ دنیا کا ہر انسان چاہے گا کہ نعمتیں بڑھ جائے۔ 100 ہے تو 200 ہو جائے، 1000 ہے تو 4000 ہو جائے، اور 4000 ہے تو 10000 ہو جائے، 10000 ہے تو لاکھ ہو جائے۔ اب سوال اس بات کا ہے نعمتیں بڑھیں گے کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں میں بڑھوتری کر دوں گا، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ معلوم ہوا جب شکریہ کیا جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے اللہ نے سب سے بڑی نعمت کون سی دی ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ نے سب سے بڑی نعمت میرے آقا کی ذات کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا کو پیدا نہ کرتا تو نہ تو زمین ہوتا، نہ تو زمین ہوتی، نہ تو آسمان ہوتا، نہ تو دنیا کی کوئی چیز ہوتی۔ معلوم ہے میرے آقا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب جب نعمتیں ملے تو کیا کرے؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہی وجہ ہم سنی مسلمان جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے آقا کی یاد مناتے ہیں، چراغا بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں اور جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، اور ہم سنی مسلمان آقا کی یاد مناتے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مناتے رہیں گے، اور یہ اعلان کرتے رہیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی بھوک مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ بہت اچھا۔ عظمت مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اب آگے بڑھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آئیے میں آپ کو دکھاؤں، یہ نیچے والی نکال، نیچے والی بالکل صاحب آپ نکل گئی۔ مسلم شریف جلد دوم 346 صفحہ نمبر 346۔ نوٹ کرنے والے نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ واہ کیا کہنے، واہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث سبحان اللہ۔ شان لگا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا محمد۔ 200 ہے نا؟ ہاں 346۔ ہاں یا ان ابی سعید خدری، حضرت ابو سعید خدری سے راوی ہے، قال خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حلقے کے پاس سے گزرے جو حلقہ مسجد میں تھا. فقال ما اجلسکم، تو ارشاد فرمایا تم کس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، تو انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، تو انہوں نے کہا قسم دو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو. قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. قال اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، حضرت امیر معاویہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی تہمت کی وجہ سے میں نے نہیں کہا تھا، یعنی مجھے شبہ تھا کہ تم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے ہو. وما كان احد بمنزلۃ من رسول اللہ صلی اللہ عنہ حدیثا منی. اب آگے فرماتے وان رسول اللہ خرج علی حلقۃ، بیان فرماتے میں نے اس لیے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو پایا صحابہ کرام کو حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے. فقال ما اجلسکم، تو ارشاد فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان فرما رہے ہیں. ومن بھی علینا، اور اللہ نے آپ کی وجہ سے جو ہم پر احسان کیا وہ بیان فرما رہے ہیں. قال ما اجلسکم الا ذاک، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم دو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو. قال اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، تو صحابہ کرام نے عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ میں نے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں پوچھا کہ تم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہو، میرا ذکر کرنے بیٹھے ہو کہ نہیں. آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرَائِيل فَأَخْبَرَنِي، لیکن جبریل میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے خبر دیا ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس جلسے کی وجہ سے ملائکہ پر فخر کر رہا ہے، یعنی تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر کر رہا ہے. اب اس حدیث پاک کا تفسیرہ آپ حضرات سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے قسم لیا کہ مجھے قسم دو تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو. اب سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ صحابہ کرام اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں جو آقا مدینے میں بیٹھ کر کے جنت کی خبریں دے، جو میرے آقا جس میرے آقا کو اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرما دیا، میرے آقا بھلا یہ کیوں نہیں جانتے ہوں گے کہ صحابہ کرام کس لیے بیٹھے ہیں؟ تو پھر حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی میرے آقا چاہتے تھے جب میں ان سے سوال کروں گا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو اور یہ جواب دیں گے ہم اس لیے بیٹھے ہیں، تو قیامت تک ہمارے آنے والے غلاموں کے لیے جواب ہو جائے گا کہ ہم اسی لیے بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بنائیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مفتی عامر رضا صاحب قبلہ زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. اچھا اس حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جلسنا ہم بیٹھے ہیں. کیسے بیٹھے؟ جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہو، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ویسے بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں جو اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دیا. آگے صحابہ کرام نے عریضہ پیش کیا رسول اللہ ومن علینا بھی، یا رسول اللہ ہمارے بیٹھنے کا موضوع روزے کا مسئلہ نہیں ہے، نماز کا مسئلہ نہیں ہے، حج کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بیٹھنے کا موضوع یہ ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. عرض کرتے یا رسول اللہ ومن علینا بھی، یا رسول اللہ ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں ایک وقت تھا جب ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ایک وقت تھا جب ہم بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک وقت تھا جب ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے، آپ کی آمد کی وجہ سے، آپ کے تشریف آوری کی برکت سے اللہ نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا ہے. حضرت بلال چلتے ہیں زمین پر لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی پڑتی ہے. یا رسول اللہ آپ کی آمد کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہمیں ہدایت کا ستارہ کہا جانے لگا ہے. یا رسول اللہ جب تک آپ تشریف نہ لائے تھے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ نہیں تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ نے ہمیں انمول بنا دیا ہے. صحابہ کرام نے عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی خریدتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
महफिल मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, जब अल्लाह। साहबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह हम इसलिए बैठे हैं, आज लोग कहते हैं कि तुम जुलूस में जाते हो, टाइम बर्बाद करते हो। टाइम बर्बाद होता है? जब कहा इसलिए बैठे हैं तो नबी ने नहीं कहा सहाबा अभी तो बहुत गज़वात बाकी हैं, अभी तो दीन का बहुत काम करना बाकी है, ये नहीं फरमाया। और फिर सहाबा से ज्यादा बढ़कर किसका टाइम कीमती हो सकता है? सहाबा के टाइम के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान फरमाते हैं, लमनामु अहदिम साअतन खैरुम मिन अमल अहदिकुम उम्रहु, यानी एक सहाबी हो और एक गैर सहाबी हो, सहाबी जो वो आराम फरमा रहा हो, वो नींद में हो, और एक गैर सहाबी वो अल्लाह की इबादत कर रहा हो, अल्लाह की नियाज़त कर रहा हो, अपने असर सजदे में झुकाए हुए हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान फरमाते हैं, सहाबी का एक लम्हा सोना ये गैर सहाबी के जिंदगी भर के अमल से बेहतर है। अब यहीं से जहन मिला जो ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात उम्मती नबी से अमल में बढ़ जाता है, जब सहाबी के अमल का ये आलम है तो नबी के अमल का क्या आलम होगा? मालूम हुआ अल्लाह ने मेरे आका को बेमिसाल बना करके भेजा है, तब बरेली के तादाद में फरमाया है सबसे आला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बहुत अच्छा, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें जब कहा कि आका हम इसलिए बैठे हैं तो अल्लाह के रसूल ने कसम लिया कि सहाबा क्यों बैठे हो, कसम दो कि तुम इसीलिए बैठे हो। अब कोई इतराज करे कि अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं था, तो आगे आका ने खुद ही इरशाद फरमा दिया कि क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूं ऐ मेरे सहाबा, मैंने जो तुमसे पूछा इसलिए नहीं पूछा, इसलिए पूछा कि तुम्हारे अमल की अजमत को जाहिर करना था। ये जो तुम बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हो और मेरी याद मना रहे हो, मैंने इसलिए पूछा। वलाकिन्नहु अतानी जिब्राइल फअखबरनी, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए हैं। ऐ मेरे सहाबा, मैं काशाने नबूवत में था, तुम मस्जिद नबवी में थे। हज़रत जिब्रील आए और आने के बाद उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुनाया। क्या पैगाम सुनाया? मुसलमानों अपने मुकद्दर पर नाज करो, तुम नबी का मिलाद मनाते हो। देखो आका ने क्या इरशाद फरमाया है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन ने फरमाया है कि आए मेरे सहाबा, तुम बैठ करके हमारा जिक्र कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर फख्र कर रहा है, अल्लाह तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में कर रहा है। मालूम हुआ नबी का जो जिक्र जमीन पर करता है उसका तस्करा अर्श इलाही पर किया जाता है। यही वजह है हम सुन्नी मुसलमान नबी का तस्करा करते थे और करते हैं, करते रहेंगे और ये ऐलान करते रहेंगे, बिक गए मिटते हैं, बिक जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, लाजवाब गुफ्तगू है, बहुत लाजवाब। आखिरी तबसरा इस हदीस पाक पर, जब अल्लाह की तरफ से इनाम आया तो सहाबा किराम कौन से अमल में थे? क्या वो मैदान बदर में थे? क्या वो मैदान हुनैन में थे? क्या वो अल्लाह के हुजूर सजदे कर रहे थे? नहीं, यह काम सहाबा ने बारहा किया। लेकिन जब अल्लाह का इनाम आया तो उस वक्त तो मैदान बदर में भी नहीं थे, उस वक्त वो है जंग के मैदान में नहीं थे, बल्कि मस्जिद नबवी में बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे थे और हम गुलामों को जहन दे रहे थे हमसे ज्यादा कीमती टाइम किसका हो सकता है। हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम हज भी करते हैं, हम ज़कात भी देते हैं, हम जिहाद भी करते हैं, लेकिन जहाँ ये सब जरूरी है वही अल्लाह के रसूल का जिक्र भी जरूरी है। और जब सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल का जिक्र किया तो अल्लाह की तरफ से इनाम उतरा। मुसलमानों अपने मुकद्दर पर नाज करो। आज भी अगर तुम अल्लाह के रसूल का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, तो उम्मीद कभी है कि तुम पर भी अल्लाह का इनाम उतरे। इसलिए कि जो एजाज होते हैं वो महदूद वक्त के लिए नहीं होते हैं। आइए मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में मौजूद है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल लोगों को चुप कराओ, मैं उन्हें कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। हज़रत बिलाल ने लोगों को चुप कराया है।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं कुछ कम हुई है। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों खुश हो जाओ, अल्लाह की तरफ से तुम पर सलाम आया है। हज़रत उमर आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या हम पर ही सलाम आया है या हमारे बाद वालों पर भी सलाम आएगा? तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया था क़यामत तक जो भी मैदान अरफात में आएगा उस पर रब का सलाम आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ मैदान अरफात में अल्लाह के रसूल थे और सहाबे किराम पे तब सलाम आया था, और अरफात में जो भी क़यामत तक होगा उस पर सलाम आएगा। अब मैं यही पर ज़हन देना चाहता हूँ अल्लाह के रसूल के सहाबा अल्लाह के रसूल के सहाबा अल्लाह के रसूल का तज़किरा कर रहे थे, अल्लाह का नाम आया था। आज भी अगर सुन्नी मुसलमान अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह के रसूल का सही से जिक्र करे तो उम्मीद कभी है उस पर भी अल्लाह का इनाम आएगा। यही वजह सुन्नी मुसलमान अल्लाह का भी जिक्र करते हैं, और जब रबीउल अव्वल का महीना आता है अल्लाह के रसूल का भी जिक्र करते हैं और अल-इलाज कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम मैदान से मैला की धूप बिस्ले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। और दूसरी हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस है। ये सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ जिल्द नीचे वाली बुखारी शरीफ जिल्द 2 सुभान अल्लाह। सफा नंबर बहुत अच्छी तकरीर हो रही है माशाल्लाह, यही तकरीर है माशाल्लाह। 64 सफा नंबर है लगानी चाहिए 764। 764। देखो इसमें एक हदीस नकल की गई है कि आपने सुना होगा अबू लहब सरकार का कितना बड़ा दुश्मन था, जानते हैं ना। बुखारी शरीफ है ये, और ये इस किताब के बारे में कहा गया है कि असहुल कुतुबे बादल कुतुबी समाविया, यानी आसमानी किताबों के बाद सबसे अफजल किताब है। सुभान अल्लाह। आसमानी किताबों के बाद सबसे अफजल किताब है ये। इसमें आपने सुना होगा अबू लहब जो था सरकार का कट्टर दुश्मन था, लेकिन जब मेरे आका पैदा हुए थे तो उसने अपनी बांदी को आजाद किया था। सुभान अल्लाह, वाह। सल्लल्लाहु अलैहि बहुत अच्छा वसल्लम। अब जब इसने आजाद किया तो इस पर इनाम क्या मिला, ये देखिए। बहुत अच्छा। काला माता अबू लहबिन उरियहु बाज़ो अहलिही बिशरहिबतिन, यानी अबू लहब मर गया तो उसके बाद घर वालों ने उसको बहुत बुरे अजाब में देखा। काला लहू मादा लकीता, तो कहा कि तेरे साथ क्या मामला पेश आया। काला अबू लहब लम अलका बादकुम खैरन गैर अन्नी सुकीतु फी हादिही बेताकती सुवैबा। तो अबू लहब से जब कहा कि तेरे साथ क्या मामला पेश आया, तो उसने कहा जब से मैं मरा हूं तरह तरह के अजाब में मैं गिरफ्तार हूं, लेकिन मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में सुवैबा जो मेरी बांदी थी उसे आजाद किया था। तो जब पीर का दिन आता है तो इस उंगली से मैंने इशारा किया था, पीर के दिन थोड़ा सा पानी मुझे उस उंगली से मिल जाता है जिससे मुझे कुछ तस्कीन हो जाती है। इस हदीस पर कोई जरे करे तो करता रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये मेरे हाथ में किताब जो है ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बेटे की किताब है, मुख्तसर सीरत रसूल, मुख्तसर सीरत रसूल। इस हदीस पाक की शरह करते हुए उसने कहा है कि जब अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन अल्लाह के रसूल का वो सुवैबा बांदी को आजाद कर दे तो उसका उसे दोज़ख में फायदा मिले, तो जो सुन्नी मुसलमान नबी की मोहब्बत में नबी की मीलाद पर खर्च करे अल्लाह उसे फायदा क्या नहीं अता फरमाएगा।
اللہ اسے اس کا انعام کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ یہی وجہ ہم سنی مسلمان جب میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے ہم سنی مسلمان جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، چراغا بھی کرتے ہیں اور لنگر بھی کھلاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی تشریف لائے ہیں تو ہمیں ساری چیزیں نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ اب جو ساری چیزیں ہمیں نبی کے صدقے میں ملی ہے تو نبی کے پیدائش کے دن ہمیں خرچ کرنے میں کیا جاتا ہے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں اگر ہم خرچ کریں گے اللہ اس کا انعام بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے ہم خرچ بھی کرتے ہیں میلاد النبی کے موقع پر اور عید میلاد النبی مناتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ زندہ باد زندہ باد۔ واہ حوالے بہت سے لیکن مختصر حوالے دے کر کے میں گزرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ابھی نہیں گزرنا ہے، بولتے رہے، بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ، یہ چہرہ پہنچ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے، تو اب مشکات شریف سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، نیچے والی بہت اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا۔ مشکات شریف میں ہے کہ پیارے آقا نے خود مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی ولادت پاک کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں نا کہ یہ 80-85 سال سے ہو رہا ہے۔ ارے 80-85 سال سے نہیں ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 513۔ اسی میں لگ جائے ان کا پھیرا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات۔ عبدالعلیم چشتی صاحب، مشکات شریف 513۔ اسی میں لگے گا ان کا پھیرا۔ حضرت ابن عباس سے یہ حدیث مروی ہے، عن العباس انہو جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانہ سمیع شیئا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ہاں ٹھیک ٹھیک حضرت عباس سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس، فکانہ سمیع شیئا، گویا کہ انہوں نے کچھ سن لیا تھا، یعنی کچھ لوگ اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ فقال من انا، تو ارشاد فرمایا میں کون؟ فقالوا انت رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے عریضہ پیش کیا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک۔ قال انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم، تو اس میں بہتر میں مجھے بنایا، ثم جعلہم فرقتین، ان میں مخلوق میں دو فریق بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، تو مجھے بہترین فرقے میں پیدا کیا، ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے قبائل بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، تو مجھے بہترین قبیلے میں پیدا کیا، ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیوتن، تو اللہ نے جو سب سے بہتر گھر تھا اس میں مجھے پیدا کیا، فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتن، تو میں گھر کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور نفس کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ اللہ کے رسول خود اپنی میلاد بیان کر رہے ہیں اور ہم بیان کر دیں تو ناجائز و شرک ہو جائے۔ اور سنیے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے نبی کی نعت سناؤ۔ یہ حدیث 512، راوی ہیں عطا ابن یسار۔ ماشاءاللہ۔ قال لقیت عبداللہ ابن عمرو بن عاص قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ۔ عطا ابن یسار سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے ملاقات کی، فقلت اخبرنی، تو میں نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں بتائیے جو صفت توریت میں آئی ہے۔ قال اجل، ہاں، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفاتہ فی القرآن، سبحان اللہ۔ کہ قرآن میں جو بعض صفتیں ہیں وہ صفتیں اللہ کے رسول کی توریت میں بھی آئی ہیں۔ بے شک۔ کیا یہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ توریت میں آیا ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عطا ابن یسار عمرو ابن عاص سے کہا کہ بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ
या अय्युहन नबी, ये तौरेत में मौजूद है। वहिज़ल लिउम्मीन अंत अब्दी व रसूली सम्मैतुकल मुतवक्किल लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन, ये सब सिफतें तौरेत में आई हैं। वला सखाबिन फिल अस्वाक, यानी बाजारों में शोरगुल करने वाले नहीं होंगे। वला यदफ़उ बिस्सय्यति सय्या, बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे। वलाकिन याफू व यग़फ़िरू, लेकिन मुआफ करेंगे और दरगुजर करेंगे। वलन यक़बिज़हुल्लाहु हत्ता युक़ीमा बिहिल मिल्लतल औजा, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया से रुखसत नहीं फरमाएगा यहाँ तक कि आपका दीन टेढ़े दीन पर कायम हो जाए। बिअन यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तौर पर कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। व युफ्तहु बिहा आयुनुना उमियन व आदानन सुम्मन व कुलूबन गुल्फन, इस तरीके से कि इन कलिमात के जरिए से, ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से अंधी आंखों को खोला जाएगा, बहरे कानों को खोला जाएगा और दिल पर जो गिलाफ पड़ गया है उन गिलाफों को खोला जाएगा। अब आप मुझे बताओ, हज़रत अता इब्न यसार ने हज़रत अम्र इब्न आस से जब कहा कि नबी की सिफत के बारे में बताए जो सिफत अल्लाह के रसूल की तौरेत में मौजूद है, तो उन्होंने गिनाया ये सिफतें मौजूद है। अब बताओ, हम जब मिलाद मनाते हैं उसमें करते क्या है? उसमें अल्लाह के रसूल ही का तो जिक्र करते हैं। अगर अल्लाह के रसूल का जिक्र करना ये बिदअत होता तो सहाबा किराम ना करते। अगर अल्लाह के रसूल का जिक्र करना ये नाजायज़ो हराम होता तो सहाबा कोई नाजायज़ो काम नाजायज काम नहीं करते। मालूम हुआ अल्लाह के रसूल का जिक्र करना तुम्हारे नजदीक बिदअत हो तो बिदअत हो, तुम्हारे नजदीक हराम हो तो हराम हो। हमारा तो अकीदा ये है, हम अल्लाह के रसूल का जिक्र करते थे और करते हैं और करते रहेंगे, और इस अकीदे के साथ करते रहेंगे कि हम अल्लाह के रसूल का जिक्र करेंगे। अगर अल्लाह ने हमारे इस जिक्र को कबूल फरमा लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। यही वजह है हम अल्लाह के महबूब का जिक्र करते हैं और ऐलान करते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब ये दो हवाले मिशकात शरीफ से दे दिए, अब एक हवाला तफसीर रूहुल बयान से मैं दूं। ये कहते हैं ना कि ये बिदअत है। कौन सी बिदअत है? नहीं, मोबाइल में। हर किताब तो मेरे इसलिए कि जब मुझे मालूम पड़ा तो बहुत कम दिन था, जाहिर सी बात है उतनी जल्दी किताबें नहीं आ पाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कहते ना 80-85 साल से हो रहा है। ये मेरे हाथ में जो किताब है ये तफसीर रूहुल बयान है, अल्लामा इस्माइल हक्की इसके मुसन्निफ है, और इनकी वफात जो हुई है 1137 हिजरी में। इसमें 1137 हिजरी में। इसके 56 और 57 सफ़े पे क्या है मैं आपको बताऊं। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, क़ाल इमाम सुयूती, हज़रत इमाम सुयूती कहते हैं। और ये जो किताब है ना, ये किताब जिन्होंने लिखा है उनको हम भी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो सारे बुजुर्गान दीन को मानते हैं, और ये उनके नजदीक भी मोतबर है। आला हजरत की किसी किताब से हम हवाला नहीं देंगे। ये इल्जाम लगाते ना ये बरेलवियों का है, बरेलवियों ने इजाद किया है। देखो किसने इजाद किया। क़ाल इमाम सुयूती क़ुद्दिसा सिर्रुहु यस्तहिब्बु लना इज़हारु शुक्र लिमौलिदिही अलैहिस्सलाम, कहते हमारे लिए मुस्तहब है। क्या मुस्तहब है? कि जब नबी की पैदाइश का दिन आए तो हम उस दिन शुक्र अदा करें। ये कौन कह रहा है? हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। और हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कौन है मालूम है? 75 मरतबा बेदारी की हालत में अल्लाह के रसूल का दीदार किया। ये हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है। और देखिए क्या लिखा इसमें। काला इब्न हजर हैतमी, हज़रत अल्लामा इब्न हजर हैतमी, ये भी इब्न हजर हैतमी जो है ना, ये भी उनके नजदीक मोतबर है। अन्नल बिदअतल हसनता मुत्तफकुन अला नुदबिहा, कि बिदअते हसना जो होती है उसके मुस्तहब होने पर सबका इत्तेफाक है। बिदअते हसना इसके मुस्तहब होने पर सबका इत्तेफाक है। व अमलुल मौलिदे व इज्तिमाउन नास लहू कदालिक ऐ बिदअतुन हसनतुन। आगे इरशाद फरमाते सारा किस्सा ही खत्म कर दिया है कि मिलाद शरीफ का अमल और लोगों का मिलाद शरीफ के लिए इकट्ठा होना ऐसे ही है, यानी बिदअते हसना, बिदअते हसना। ये कौन कह रहा है? हज़रत अल्लामा इब्न हजर हैतमी। और आगे देखो,
کیا کہہ رہے ہیں؟ قال السخاوی، امام سخاوی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تفسیر روح البیان میں ہے، لم يفعل احد من القرون الثلاثہ، کہ قرون ثلاثہ میں یہ بات نہیں تھی، یعنی جس طریقے سے آج نبی کی میلاد منائی جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا حَدَثَ بعد، یہ بعد میں ہوا۔ ثم لا زال اہل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياله بانواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر من بركات عليهم كل فضل عظيم۔ قال ابن الجوزی من خواصه انه امان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے امام سخاوی کیا کہتے ہیں کہ 3 زمانے میں نہیں تھا، لیکن اس کے بعد تمام شہروں کے مسلمان، تمام دیہاتوں کے مسلمان مولود شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں، اس کی رات میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، قسم قسم کے صدقے، اللہ جس کو جیسی توفیق دے، اور مولد کریم کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَيَظْهَرُ مِن بَرَكَاتِ عَلَيْهِمْ كُلُّ فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اس کی برکتیں یہ ظاہر ہوتی ہیں، یعنی جو نبی کی پیدائش، نبی کا میلاد مناتا ہے، اس کو اس کی برکتیں ملتی ہیں، یہ ظاہر ہوتی ہیں۔ قال ابن الجوزی من خواصه، ابن جوزی کہتے ہیں اس کے خواص میں سے ہے انه امان فی ذلک العام، کہ جو میلاد النبی مناتا ہے سال بھر یہ امان میں رہتا ہے، سال بھر اسے مصیبتیں نہیں آ سکتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں، سال بھر امان میں رہتا ہے، سال بھر امان میں رہتا ہے۔ اور میں آپ کو دکھاؤں، سنن ترمذی میں علامہ ناصر الدین البانی نے پورا ایک باب باندھا ہے میلاد کے تعلق سے، پورا ایک باب باندھا ہے میلاد کے تعلق سے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ابھی 11ویں شریف کا حوالہ بھی دینا ہے، تھوڑی اپنی بات میں مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں۔ ماننے والوں کے لیے ایک دلیل کافی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے 100 دلیل نہیں کافی ہے، سیدھی بات ہے۔ ابو جہل نے سرکار کو دیکھا، ابو لہب نے سرکار کو دیکھا، ایمان نہیں لایا۔ حضرت سرکار اویس قرنی نے سرکار کو نہیں دیکھا، ایمان لے کر کے آئے۔ معلوم ہوا ماننے والوں کے لیے ایک دلیل کافی ہوتا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے آپ 100 دلیلیں دے وہ نہیں مانے گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، اس نے کہا آپ نے اللہ کی وحدانیت پر دلیلیں دی، اللہ کو ایک مانا، یہ بتائیے اللہ کی ایک ماننے پر آپ کے پاس دلیلیں کیا ہے؟ آپ نے 360 دلیلیں دی۔ وہ شیطان جو معلم ملائکہ رہ چکا تھا ساری دلیلوں کو رد کرتا چلا گیا۔ اب پریشان میں کیا کروں؟ آپ نے اپنے پیر صاحب کو آواز دیا، وہیں سے آپ کے پیر صاحب نے کہا کیوں نہیں کہہ دیتا ہے میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ ماننے والوں کے لیے ایک دلیل کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے آپ دلیلیں دیتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ ہم سے کیا پوچھتے ہو بخشش کا وسیلہ کیا ہے؟ ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ کتاب ہے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار، بے شک یہ کس کی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ جو ہے علامہ نبہانی کی ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں، یہ بھی جو ہے اعلیٰ حضرت سے پہلے کے اور عربی میں ہیں۔ ہم جھنڈیاں لگائیں تو کہا جائے کہ کیا صحابہ نے جھنڈیاں لگائی تھی؟ کیا کسی صحابہ نے عمل کیا تھا؟ مجھے آپ بتاؤ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جو عمل نہیں کیا، کیا وہ سارا عمل حرام ہو جائے گا؟ غور سے سنیے گا، صحابہ کرام نے اپنے انداز میں منایا، ہم اپنے انداز میں مناتے ہیں۔ اور اگر جھنڈیاں لگانے پر ہی تمہیں صحابہ کا عمل چاہیے تو پھر بہت سے کام ہیں جنہیں صحابہ نے نہیں کیا۔ کیا 3 منزلہ عمارت صحابہ نے بنوایا؟ 10 منزلہ عمارت صحابہ نے بنوایا؟ کیوں بنواتے ہو بھائی؟ جب میلاد کی بات آئے تب تم کہو کیا صحابہ نے کیا؟ ارے دیکھو تو ایک صحابی رسول نے مکان اونچا بنا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا، ناراض ہو گئے۔ صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، آقا نے چہرہ پھیر لیا، تو وہ صحابی جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا وہ کب گوارا کر سکتے تھے کہ آقا ناراض ہوں؟ انہوں نے پتا کہ آقا کیوں ناراض ہیں،
تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول گزرے تھے, تمہارا اونچا مکان دیکھا تو ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جس بات سے اللہ کے رسول ناراض ہوں اس بات سے ہمیں فائدہ کیا. وہ گئے گھر اور مکان کو ہی گرا دیا. صحابی نے 3 منزلہ مکان نہیں بنایا تھا, صحابی نے صرف مکان اونچا بنایا تھا. آج 3 منزلہ مکان اونچا بناؤ, 10 منزلہ مکان اونچا بناؤ, تب نہ یاد آئے کہ کیا صحابہ کا یہ عمل تھا. اور جب میلاد کی بات آئے تب صحابہ کی بات یاد آتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آج ہمارے پاس پہننے کے لیے اتنے کپڑے ہیں کہ باری نہیں آتی ہے. اصحاب صفہ کی زندگی کا مطالعہ کرو. کسی کے پاس چادر ہے, کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے, کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے. ہم 10 جوڑی کپڑے بنائے تو ہمیں صحابہ کا عمل نہ یاد آئے. اور میلاد النبی کے لیے صحابہ کا عمل چاہیے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو, آپ کو معلوم ہوگا کبھی ایک کھجور کھا کر کے گزارا کر لیا ہے, کبھی جو کی سوکھی روٹی کھا کر کے گزارا کر لیا ہے, کبھی صرف سالن کھا کر کے گزارا کر لیا ہے. آج دسترخوان پر اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ چننا مشکل ہو جاتا ہے کس کھانے کو کھاؤں اور کس کھانے کو چھوڑوں. 10 ڈشیں کھاؤ تب تمہیں یاد نہ آئے صحابہ کا عمل کیا تھا. اور محفل میلاد کی بات آئے تب تم صحابہ کا عمل یاد کرو. معلوم ہوا جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے, اگر وہ سارے کام حرام ہو جائے تو بند کرو 3 منزلہ مکان بنانا, بند کرو پختہ مکان بنانا, بند کرو 10 ڈشیں کھانا, بند کرو 20 جوڑی کپڑے جو ہے تیار کرنا. جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ سارے کام حرام نہیں ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ کام حرام ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول کی شریعت سے ٹکراتے ہیں, جو قرآن و حدیث کے اصول سے ٹکراتے ہیں. صحابہ کرام نے جھنڈے کیوں نہیں لے گئی یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اب آپ کہو کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہے اس لیے ہم 10 ڈشز کھاتے ہیں, اللہ نے نعمتیں دی ہے اس لیے ہم 20 جوڑی کپڑے بنواتے ہیں. تو میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں, تم جو نعمتیں کھا رہے ہو نا یہ اللہ کے رسول کے صدقے میں ملی ہے. تمہیں جو بھی ملا ہے اللہ کے رسول کے صدقے میں ملا ہے. یہی وجہ ہے ہم کو جو ہے اللہ کے رسول کی شکل میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنے محبوب کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے. یہی وجہ ہے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہم سنی مسلمان قرآن کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں, یا منا بنعمت ربک فحدث, اور رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرتے ہیں, اور نبی کی میلاد مناتے ہیں, اور صبح قیامت تک مناتے رہیں گے, اور یہ اعلان کرتے رہیں گے خاک ہو جائے اجے جل کر مگر ہم کو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. زندہ باد, زندہ باد. واہ, بہت اچھا. تکبیر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, اہل سنت زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہندیوں کی بات آئے تو صحابہ کا عمل چاہیے, مکانات کی بات آئے تو صحابہ کا عمل نہیں چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں صحابہ نے میلاد منایا, کیا منایا؟ میں نے دلیلیں دی. انہوں نے اپنے اعتبار سے منایا, ہم اپنے اعتبار سے مناتے. طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اصل جو ہے میلاد منانا وہ تو پایا جا رہا ہے. میلاد منانا ہے کہ نبی کا ذکر کرنا, نبی کا ذکر کرنا یہی تو میلاد ہے. اب نبی کا ذکر کرنا اگر حرام ہو جائے جس کے نزدیک تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہو نہیں سکتا ہے نا. صحابہ کرام نے میلاد منایا. اب یہ عجب بات ہے کہ جھنڈیاں نہیں لگائیں. کیوں نہیں لگائی وہ بھی بتا دوں. جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملے, پتھروں پر لکھا جائے, چمڑوں پر لکھا جائے, اس زمانے میں جھنڈیاں ڈھونڈنا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے. اس زمانے میں جھنڈیاں ڈھونڈنا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے. جس زمانے میں کفن کے لیے بھی کسی کو کپڑا نہ نصیب ہو. حضرت امیر حمزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب شہید ہوئے تو آپ نے جو کپڑا باندھا تھا اسی میں آپ کو کفن دیا گیا. جب آپ کا سر ڈھکا جاتا پیر کھل جاتا, پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چچا کا سر ڈھک دو اور پیر پر گھاس ڈال دو. اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ جس زمانے میں کفن کے لیے پورے کپڑے میسر نہ ہو اس زمانے میں جھنڈیاں اور بینر ڈھونڈنا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, آج ہم دیگے پکائیں, لنگر کھلائیں تو کہتے ہیں صحابہ کا عمل تھا. کیا صحابہ نے دیگے کھلایا تھا؟ کیا صحابہ نے لنگر کیا تھا؟ مجھے آپ بتاؤ جس زمانے میں کھجورے کھا کر کے گزارا کیا جائے, جس زمانے میں جو کی سوکھی روٹی کھا کر کے گزارا کیا جائے, اس زمانے میں تم لنگر ڈھونڈتے ہو. غزوہ تبوک کا موقع ہے, اللہ کے رسول بھی تشریف
تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے۔ توشہ ختم ہو گیا ہے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ توشہ ختم ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں اونٹوں کو ذبح کر لے اور اس کو ہم کھا لیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور عریضہ پیش کیا، رسول اللہ اگر ہم اونٹوں کو کھا لیں گے تو پھر ہم سواری کس پر کریں گے، ہم سواری کسے بنائیں گے؟ آپ ایسا کیجئے اللہ کے رسول، ہم آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں، جن لوگوں کے پاس جو بھی بچا ہو آپ حکم دیں، ایک چٹائی پر لا کر کے وہ لوگ اکٹھا کر دے، آپ برکت کی دعا کر دے، اللہ آپ کی دعا سے تمام لوگوں کے توشہ دان کو بھر دے گا۔ آپ کی دعا کی برکت سے، اللہ آپ کی دعا کی برکت سے تمام لوگوں کے توشہ دان کو پر فرما دے گا۔ اس لیے کہ حضرت عمر جانتے تھے میرے نبی کی دعا کا عالم یہ ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، بلند بن کے نکلی دعا محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا وہی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضرت عمر نے جب اتنا عریضہ پیش کیا ہے، اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے عریضے کو قبول فرمایا ہے۔ چٹائی بچھائی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس جو بھی ہو لے کر کے آئے، کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، کسی کے پاس 2-4 کھجوریں بچی تھی وہ لے کر کے آیا، کسی کے پاس کھجور کی گٹھلیاں تھی وہ لے کر کے آیا۔ محدثین بیان فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جو چیز اکٹھا کی گئی وہ اتنی بنی جتنی کی بکری بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھنے میں جتنی جگہ جو ہے وہ جگہ لیتی ہے اتنا سامان اکٹھا ہوا، اور اس میں زیادہ تعداد کھجور کی گٹھلیوں کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرما دیا اور ارشاد فرمایا تمام لوگ لیتے جاؤ۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے توشہ دان کو بھر دیا ہے، میرے آقا نے دعا فرما دیا تھا، سب نے توشہ دان کو بھر لیا ہے، لیکن اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تو کھانے کی چیزیں لانے کو کہا تھا، کھجور کی گٹھلیاں کیوں لائی گئی تھی؟ تو محدثین بیان فرماتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ کرام کھجوریں کھاتے تھے تو گٹھلیاں بچا کر کے رکھ لیتے تھے، اس لیے کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ہمیں کھجور بھی نہ ملے، ہم کھجور کی گٹھلیاں منہ میں رکھیں گے اور رکھنے کے بعد اسے چوسیں گے، ہمیں کچھ مٹاس مل جائے گی، کچھ غذائیت حاصل ہو جائے گی، ہم پانی پی لیں گے، ہمیں کچھ توانائی مل جائے گی۔ اب آپ اندازہ فرماؤ جس زمانے میں کھجور کی گٹھلیاں چوسی جائے اس زمانے میں لنگر ڈھونڈنا، اس زمانے میں دیگے ڈھونڈنا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے اور ہم بھی میلاد مناتے ہیں، طریقہ کار میں فرق ہے لیکن یہ حرام و ناجائز نہیں ہے، حرام و ناجائز نہیں ہے۔ معلوم ہوا جھنڈیاں لگانا یا دیگے پکانا یہ کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جو عمل مستحب ہے، اس عمل کے کرنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہم سنی مسلمان ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں، ہم چراغا بھی کرتے ہیں، ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں اور ہم کھانا بھی بانٹتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اے منکرو تم روکتے رہو۔ ہم آقا کا ذکر کر بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تم نبی کے ذکر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو تو سن لو، میرے نبی کا ذکر ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اس لیے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب چراغا کرنے کا اور جھنڈیاں لگانے کا ثبوت دے دوں، اس کے بعد پھر گرامی شریف میں کچھ دیر خطاب کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ نے ستاروں کو زمین سے قریب کر دیا تھا۔ سنے ہوں گے آپ نے نا، سنا ہوگا نا، ستارے کو زمین سے قریب کر دیا تھا۔ ستارے کو زمین سے قریب اتنا کر دیا تھا کہ کہنے والی نے کہا کہ کہیں ستارے ہمارے اوپر گر نہ پڑیں۔ اب سوال اس بات کا ہے اللہ نے ستارے کو زمین سے قریب کیوں کیا تھا؟ تو میں آپ کو بتاؤں میرے آقا نوری مخلوق ہے۔ کون ہے؟ نوری مخلوق ہے، تو نور کی پیدائش پر نوری ستاروں کے ذریعے سے پوری زمین کو منور کر دیا گیا، پوری زمین کو روشنی سے پوری زمین میں روشنی کر دی گئی۔
ہم سنی مسلمان ربیع الاول کے موقع پر اپنے گھر میں چراغا اس لیے کرتے ہیں، اپنے گھر میں لائٹنگ اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کے موقع پر ستاروں کو زمین سے قریب کر کے پوری زمین کو منور کر دیا گیا تھا، پوری زمین کو چمکا دیا گیا تھا۔ ہماری بساط یہ نہیں ہے ہم ستاروں کے ذریعے سے اپنے گھر کو روشن کر سکے، ہم ستاروں کے ذریعے سے اپنے گھر کو سجا سکے۔ ہماری جتنی حیثیت ہے ہم قمقمے لگا کر کے روشنی کرتے ہیں، ہم لائٹنگ کر کے روشنی کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو نبی کی پیدائش کے موقع پر تم چراغا کرتے ہوئے کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں یہ مستحب عمل ہے، نبی کی پیدائش کے موقع پر چراغا کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اس لیے کہ جب میرے آقا پیدا ہوئے تھے ستارے کو زمین سے قریب کر کے پوری زمین کو منور کر دیا گیا تھا، پوری زمین کو چمکا دیا گیا تھا۔ اب میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں ہم آقا کی پیدائش کے موقع پر اپنے گھروں میں لائٹنگ اس لیے کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم نبی کی پیدائش کے موقع پر اپنے گھر کو سجائیں گے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے گا۔ بہت اچھا، یا رسول اللہ زندہ سبحان اللہ۔ اور دیکھو میں بتاؤں ایک دوسری دلیل حضرت آمینہ کے بارے میں ہے، ثم لما اخذتها طلق وكانت وحدها رأت كانت طائرا ابيض قد مسا فوائدها فذهب روعها۔ یہ الجزء الثانی یعنی دوسری جلد ہے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کی، اس کو علامہ نبھانی نے لکھا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا اس روایت کو۔ حضرت آمینہ تنہا تھی، کیا تھی؟ درود پاک پڑھ لے ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت آمینہ تنہا تھی، رات کانا طائرن ابیض، سفید پرندہ انہوں نے دیکھا، قد مسحا فوائدہا، اس سفید پرندے نے حضرت آمینہ کی جگر کو چھو لیا، فذهب روعها، تو جو گھبراہٹ تھی وہ چلی گئی۔ مجھے اس میں جو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا دیکھا؟ یہ 418 صفحہ ہے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار میں ہے، انہا قال لما وضعته خرج معه نور ازالہ ما بین المشرق والمغرب۔ حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو ایک روشنی نکلی جس روشنی میں نے مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہی یہ ساری چیزیں دیکھ لی۔ اور دوسری روایت میں ہے حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو آسمان اور زمین کے درمیان کیا چیز ہے اس ساری چیزوں کو میں نے دیکھ لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ میں نے مشرق اور مغرب کے درمیان کیا تھا یہ ساری چیزوں کو دیکھ لیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں مشرق کسے کہتے ہیں جدھر سے سورج نکلتا ہے، مغرب کسے کہتے ہیں جدھر سورج ڈوبتا ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ یہاں جس ٹائم دن نکلتا ہے کیا ممبئی میں اسی ٹائم دن نکلتا ہوگا؟ نہیں، بلکہ ممبئی کا ٹائم الگ ہے، امریکہ کا ٹائم الگ ہے، کولکاتہ کا ٹائم الگ ہے۔ اب حضرت آمینہ کہتی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی چیزیں تھی ساری چیزوں کو میں نے دیکھ لیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی تھی صرف بصرہ کے محلات کو نہیں دیکھا تھا بلکہ پوری دنیا کو دیکھ لیا تھا۔ اب میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں حضرت آمینہ نبی کی پیدائش سے پہلے اپنے حجرے میں ہوتی تھی، حجرے کے باہر کیا ہو رہا ہے نہیں جانتی تھی، مکہ کی گھاٹیوں میں کیا ہو رہا ہے نہیں جانتی تھی۔ لیکن حضرت آمینہ سے پوچھا جائے اے آمینہ یہ بتا دیجئے جب نبی کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضرت آمینہ بیان فرمائیں گی جب تک میرا لال پیدا نہیں ہوا تھا مکہ کی گھاٹیوں میں کیا ہو رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میرا لال پیدا ہوا ہے، میرے آقا پیدا ہوئے ہیں تو زمین اور آسمان منور ہو گیا ہے، مشرق و مغرب منور ہو گیا ہے، اور میں نے اس روشنی میں بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا ہے، شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ اسی لیے تو سنی مسلمان کہتا ہے روشنی میں آمینہ نے جن کی دیکھا ملک شام واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झंडे क्यों लगाते हैं? तो ये देखिए, हज़रत आमिना फरमाती हैं जवाहिरुल बिहार फी फज़ाइलिन नबील मुख्तार, दूसरी चीज में 98 में है, बयान फरमाती है कि मैंने 3 झंडे देखे, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में और एक झंडा काबा की पीठ पर। यह बयान फरमाती है। मैं इबारत नहीं पढ़ रहा हूं इसलिए कि जल्दी हो रही है, बहुत टाइम हो रहा है, अभी थोड़ा सा और बयान करना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कहते झंडे लगाना शिर्क है, बिदअत है, रब ने अपने महबूब की पैदाइश पर 3 झंडे लगाए, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक काबा मुअज़्ज़मा की छत पर। सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है। कुर्ब क़यामत मगरिब से निकलेगा, मगरिब में डूबेगा। गोया इस तरफ इशारा है कि जब तक सूरज मशरिक से निकलता रहेगा, मगरिब में डूबता रहेगा, और कुर्ब क़यामत मगरिब से निकलेगा और मशरिक में डूबेगा, यानी जब तक दुनिया रहेगी, ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत किसी के हो, हकीकत में हुकूमत आमिना के लाल की होगी, हकीकत में हुकूमत रब के महबूब की होगी। अब जो कहते झंडे लगाना शिर्क व बिदअत है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब यौम जमहूरिया आता है, ये यौम आजादी आता है, तो ईद झंडे लगाते हैं। अगर ईद मिलादुन नबी के मौके पर झंडे लगाना शिर्क व बिदअत है, तो यौम जमहूरिया, ये यौम आजादी के मौके पर झंडे लगाना ये कौन से ईमान का हिस्सा है? ये कौन से ईमान का हिस्सा है? तुम फतवा दो ना, यौम आजादी के मौके पर झंडे नहीं लगा सकते हो, यौम जमहूरिया के मौके पर झंडे नहीं लगा सकते हो, लेकिन तुम फतवा इसलिए नहीं देते हो, हुकूमत तुम्हारा बखिया भेज देगी, हुकूमत तुम पर देशद्रोह करना कायम कर देगी। लेकिन सुन लो, तुम हुकूमत के डर से झंडा लगाते हो, लेकिन सुन्नी मुसलमान किसी के डर से झंडा नहीं लगाता है। जब यौम जमहूरिया आता है, यौम आजादी आता है, सुन्नी मुसलमान लोगों की मोहब्बत में झंडे लगाता है, और जो नबी की पैदाइश का दिन आता है, सुन्नी मुसलमान नबी की मोहब्बत में झंडा लगाता है। अब मुझे कहने नहीं दिया जाए, हुकूमत के डर से झंडे लगाना तुम्हें मुबारक हो, और नबी की मोहब्बत में झंडे लगाना हमें जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा, मरहबा, वाह, बहुत टाइम हो गया है, बहुत अच्छा, बहुत यहीं अच्छा। पर मैं